نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے چتکبرے یعنی سفید اور کالے دھبوں والے سینگوں والے 2 مینڈے یعنی دمبے ذبح کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلو پر اپنا قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا یعنی دمبا یا چھترا لانے کا حکم فرمایا جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ رنگ کی تھی۔ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑ کر مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں دعا کی، اللہ کے نام پر اے میرے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو جائے تو پھر 1 سال کا مینڈا یعنی دمبا یا بھیڑ وغیرہ ذبح کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دیں تاکہ وہ قربانی کے لیے آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دی جائیں۔ تقسیم کے بعد بکری کا 1 سال کا بچہ باقی رہ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے حصے میں جزا یعنی 1 سال سے زائد عمر کا جانور ہی آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن، اور ایک روایت میں ایسے بھی ہے جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔